فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد برادران اسلام معزز سامعین کرام حاضرین جمعہ دانشوران قوم و ملت کے غیور نوجوانوں اور فرزندوں اسلام کی روشن اور تابناک تاریخ رکھنے والے ملک کے جیالوں بادۂ توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اس نیلگو آسمان کے سائے تلے اللہ کی زمین کو بستر بنا کر آفتاب و ماہتاب چاند اور سورج کو چراغ بنا کر ساری دنیائے انسانیت سے ایک سوال کیا جائے کہ بتاؤ دنیا کے اندر سب سے باعظمت سب سے پرشوکت سب سے باروب اور سب سے پیارا نام کیا ہے تو تاریخ پر گہری نظر رکھنے والا ہر غیر متعصب فرد کی طرف سے اس سوال کا جواب ہوگا کہ اس کائنات کے اندر سب سے باعظمت سب سے پیارا سب سے پرشوکت اور سب سے باروب نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے باعظمت اور سب سے پیارا نام محمد کیوں ہے اس وجہ سے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کا نام محمد ہے اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی کا نام محمد ہے اس کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی کا نام محمد ہے اس کائنات کی سب سے رفیع المرتبت ہستی کا نام محمد ہے اس کائنات کے سب سے اولو العزم پیغمبر کا نام محمد ہے بے سہاروں کے سہارا کا نام محمد ہے یتیموں کے والی غلاموں کے مولا کا نام محمد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تمام نبیوں اور تمام رسولوں کا سردار بنا کر جنہیں مبعوث فرمایا اس ذات گرامی کا نام محمد ہے جس شخصیت نے اپنے اخلاق سے ساری دنیا کو متاثر کیا اس ذات گرامی کا نام محمد ہے جس شخصیت نے اپنی دینی سماجی
سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے کامیاب ترین زندگی گزارا اس شخصیت کا نام محمد ہے، جس ذات گرامی کو اللہ رب العالمین نے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کے لقب سے ملقب کیا۔ اس ذات گرامی کا نام محمد ہے، جسے یاسین اور طٰہٰ کہہ کر پکارا گیا۔ اس ذات گرامی کا نام محمد ہے، جس کی عمر کی قسم خود خالق کائنات قرآن کریم جیسی ابدی اور سرمدی کتاب میں کھائے۔ اس ذات گرامی کا نام محمد ہے، جس کی اطاعت کو خدائے ذوالجلال اپنی اطاعت کے ساتھ ملا کر بیان کرے۔ اس ذات گرامی کا نام محمد ہے، اس وجہ سے سب سے باعظمت اور سب سے پیارا نام محمد ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ توریت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، قرآن کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے توریت دینے کا ارادہ کیا تو حکم فرمایا کہ موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو وہاں توریت عطا کی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے معبد میں جائیے، آپ کو کتاب انجیل عطا کی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی عبادت خانے میں جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کتاب زبور عطا کی جائے گی۔ لیکن قربان جائیے آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، شہنشاہ کونین، محسن انسانیت، فخر آدمیت، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جب اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کی آیت کے نازل کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانے کی زحمت نہیں دی، بلکہ آپ غار حرا میں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور غار حرا میں قرآن کریم کی آیت اترتی ہے۔ آپ مکۃ المکرمہ میں ہیں، وہاں پر قرآن کریم کی آیت لے کر کے حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں۔ آپ مدینۃ المنورہ میں ہیں، وہاں پر حضرت جبرائیل قرآن کریم کی آیت لے کر کے تشریف لاتے ہیں۔ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہیں، وہاں پر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیت لے کر کے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جہاں پر موجود تھے وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہیں پر قرآنی آیات نازل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اس وجہ سے آپ کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا کیوں ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت بڑی شخصیتیں گزری، بڑے مہان لوگ گزرے۔ کوئی بھی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جب اس کا تعارف کیا جاتا ہے، جب اس کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے تو سوانح نگار اور تعارف کو بیان کرنے والا اس کے تعارف کا سلسلہ ولادت سے شروع کرتا ہے اور وفات تک لے جا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سنیے کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ولادت سے شروع ہو کر کے وفات پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا تعارف آپ کی زندگی کو بیان کرنے کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہو کر کے جنت تک جا کر کے پہنچتا ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس وجہ سے آپ کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس دنیا کے اندر
جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ ایسا کیا، اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا، آپ کو بلایا، ساری انسانیت کو بلایا، اور ساری انسانیت کو بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے جواب دیا بلا شہدنا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، یقیناً آپ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ وہاں پر جلسہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرا جلسہ شروع ہوتا ہے۔ اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیں بلایا نہ آپ کو بلایا، بلکہ اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بلایا، اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بلایا، اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بلایا، اس جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا، اس جلسے کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، حضرت یونس علیہ السلام کو بلایا، حضرت لوط علیہ السلام کو بلایا، سارے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سارے نبیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جاری ہوا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اے نبیو اے رسولو سنو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کتاب دی جائے گی، تمہیں حکمت دی جائے گی، تمہیں تدبر دیا جائے گا، تمہیں دانائی دی جائے گی، تمہیں فصاحت دی جائے گی، تمہیں امامت دی جائے گی، تمہیں قیادت دی جائے گی، تمہیں سیادت کی دولت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک نبی آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس میرا لاڈلا حبیب آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس آمنہ کا لال آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس عبداللہ کا در یتیم آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس بے سہاروں کا سہارا آئے گا، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا آئے گا۔ ان کے آنے کے بعد تمہارا کام کیا ہوگا، تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ سنو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس رسول کے آنے کے بعد، اس نبی کے آنے کے بعد، میرے لاڈلے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ان کی نصرت اور مدد کرنا اور ان کی ذات گرامی پر تم ایمان لانا۔ میرا نبی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود عہد و پیمان لے رہے ہیں، کن سے؟ ہم سے اور آپ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے یہ حکم، نبیوں سے یہ عہد و پیمان لے رہے ہیں کہ جب آخری نبی آئے گا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی نصرت اور مدد کرنا۔ اس وجہ سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ اور آگے کی طرف بڑھیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا تو حسن کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے 99 حصے کو الگ کیا، ایک حصے کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آدھے ٹکڑے کو ساری انسانیت کے درمیان تقسیم کیا۔ ما بقیہ جو 99 حصہ حسن کا بچا، وہ 99 حصہ حسن اور خوبصورتی کا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس وجہ سے میرے نبی کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ اور اسی حسن کا نتیجہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی، اس رات کی تاریکی میں جب مجھے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کی ضرورت پڑتی
تو اس موقع پر مجھے کسی چراغ کے جلانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، میں اس سوئی اور دھاگے کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے قریب لے جاتی، آپ کے رخ انور کے قریب لے جاتی، اور بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے اندھیرے میں سوئی کے اندر دھاگے کو ڈال لیتی۔ یہ تھے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے آپ کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند بالکل شباب کے اوپر تھا اور چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس موقع پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور دوسری طرف چاند کو دیکھا۔ چاند 14ویں رات کے اندر بڑی روشنی اور تابانی کے ساتھ ہے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی کے سامنے، آپ کے چہرے کی چمک اور دمک کے سامنے 14ویں رات کے چاند کی روشنی بھی مان پڑ جا رہی تھی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس وجہ سے آپ کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ آپ کا نام باعظمت اور پیارا کیوں ہے؟ اور آگے کی طرف ذرا سنتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈلوانے کا ایسا انتظام ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر وجود نبوت کے ساتھ ڈالے جاتے ہیں اور آگ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ کا جسم مبارک کا کوئی حصہ اگر کسی چیز سے مس ہو جاتا ہے، کسی چیز سے چھو جاتا ہے، تو چھونے کے بعد آگ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے اندر روٹی بنا رہی تھی، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے کے بعد روٹی کے ایک پیڑے کو، آٹے کے ایک پیڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں میں رکھ کر کے تھپتھپایا اور روٹی کی شکل بنا دی، اور بنانے کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ لو اسے پکاؤ، اور حوالے کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ روٹی پک کر کے آئے گی، کافی دیر ہو گئی، کافی تاخیر ہو گئی، روٹی پک کر کے نہیں آتی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں کہ آخر اب تک کہ روٹی پک کر کے کیوں نہیں آئی؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران اور پریشان ہوں کہ جس روٹی کو آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے، جس آٹے کے پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے، جس آٹے کے لوئے کو آپ نے ہاتھ لگا دیا ہے، میں اس روٹی کو توا پر ڈالتی ہوں، توا پر ڈالنے کے بعد وہ روٹی پکنے کا نام نہیں لیتی، اس روٹی کے اوپر آگ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس وجہ سے آپ کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر کے اندر چند مہمان تشریف لائے، میں ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کے واسطے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد دیکھا کہ وہ دسترخوان گندا ہے، میں اس دسترخوان کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے جا کر کے اسے آگ کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد پھر اس دسترخوان کو لا کر کے ان مہمانوں کے سامنے بچھایا اور کھانا لگایا۔ مہمانوں سے کہا کہ آپ کھانا تناول فرمائیے۔ مہمانوں نے کہا کہ میں تو کھانا کھا لوں گا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ابھی تم اس دسترخوان کو گندا لے گئے تھے اور فوراً تھوڑی ہی دیر کے بعد اس دسترخوان کو صاف و شفاف لے کر کے ہمارے سامنے آئے اور اس دسترخوان کو بچھا دیا۔ آخر یہ کون سا کپڑا ہے؟ اس کپڑے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کپڑے کے اندر تم نے کیا کیمیکل ڈالا ہے جس کی وجہ سے اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی سرعت اور جلدی کے ساتھ یہ کپڑا صاف ہو گیا اور اس کی گندگی ختم ہو گئی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنیے، جس طریقے سے آج آپ میرے گھر کے اندر مہمان بنے ہوئے ہیں، ایک دن ایسا ہوا تھا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر مہمان بنے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تھا،
کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ کا دست مبارک اس دسترخوان سے مس ہوا تھا، آپ کا مبارک ہاتھ اس دسترخوان پر لگا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب کبھی یہ دسترخوان گندا ہو جاتا ہے مجھے اس کے دھلنے کے لیے پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے اس کے دھلنے کے لیے صابن اور سرف کی ضرورت نہیں پڑتی، میں اس دسترخوان کو آگ کے اندر ڈال دیتا اور آگ جو اس میل اور کچیل کو گندگی کو جلا دیتی اور کپڑا صحیح سالم رہ جاتا۔ اس وجہ سے دسترخوان اتنی جلدی اور آسانی کے ساتھ صاف و شفاف آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا۔ پتہ چلا کہ میرے نبی کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کا ہاتھ جس چیز سے مس ہو جائے، آپ کا مبارک ہاتھ جس چیز پر لگ جائے، اس ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے اس چیز کے اوپر آگ اثر انداز نہیں ہوتی، آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ اس وجہ سے میرے نبی کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ اور آگے سنیے، ہمارے نبی کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، یا موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر ماریے۔ اس پتھر پر مارنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سمندر کا پانی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور سمندر کا پانی دو حصے میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ جب آپ کی لاٹھی پتھر سے مس کرتی ہے، آپ کی لاٹھی اس پتھر پر پڑتی ہے تو سمندر کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، سمندر کا پانی دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور آپ کی سیرت کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کیا۔ آپ کی انگلی چاند تک نہیں پہنچتی ہے، آپ کی انگلی کے چاند پر پہنچنے سے پہلے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس وجہ سے آپ کا نام سب سے باعظمت اور سب سے پیارا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہت ہی لائق تعظیم ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت اور آپ کو جو درجہ عطا فرمایا ہے وہ درجہ اس کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیا گیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر چند ناعاقبت اندیش ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی اور آپ کے سلسلے میں ایسے کلمات اور ایسے بکواس کیے جس کی وجہ سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، گستاخی کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تبرہ بازی کرنے والے، آپ کی شان میں لغویات کے بکنے والے، ان کی زبانیں گندی ہو سکتی ہے، ان کی ذات گندی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ میرے نبی کی ذات کل بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے، اور میرا عقیدہ ہے، تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ قیامت تک اسی طریقے سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشن رہے گی، چاہے لوگ کتنا ہی بکواس بکتے رہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی چاند کے اوپر تھوکنا چاہے تو چاند پر تھوکنے والا احمق اور بے وقوف کہا جائے گا، اس لیے کہ چاند پر تھوکنے والے کی تھوک جو ہے خود اس کے چہرے پر آ کر کے گرے گی۔ اگر کوئی چاند کو گندا کرنا چاہے، چاند گندا نہیں ہو سکتا، ہاں چاند پر دھول پھینکنے والے کا چہرہ گندا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے، میرے نبی کا چہرہ گندا نہیں ہوگا، میرے نبی کی شخصیت گندی نہیں ہوگی، میرے نبی کی ذات انتہائی روشن اور پاکیزہ رہے گی، اس شخص کا چہرہ اور اس شخص کی ذات ناپاک اور پلید ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں جو ہے اس سلسلے میں صرف اس بات کو کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سجا لیں، اپنی آنکھوں میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرما لگا لیں، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعد لهم عذابا مہینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے واسطے ذلت آمیز اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب کا اللہ کی ذات عالی پر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ جس شخص نے بھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں اس طریقے کے بکواس کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ میرا خدا بہت ہی طاقت والا ہے، میرا خدا بڑی حکومت والا ہے، میرا خدا بڑی سلطنت والا ہے، میرا خدا بڑی قدرت والا ہے۔ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ہم تو بہت ہی ضعیف اور ناتواں ہیں، ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن میرا خدا اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا، اتنی بڑی حکومت والا، اتنی بڑی سلطنت والا اور اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ وہ ہر موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، کل بھی حفاظت کی ہے، آج بھی حفاظت کر رہے ہیں اور قیامت تک اسی طریقے سے حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نصرت اور مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت جو ہے ایسی چیزوں سے کی ہے، مکڑی کے جالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت ابابیل پرندے سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت مکھیوں اور مچھروں سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت جانوروں سے کی ہے۔ جو خدا اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، یقیناً وہ خدا اپنے حبیب کی حفاظت کا بھی انتظام اور بندوبست کرے گا۔ اللہ کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا عقیدہ ہے اور ہمیں اللہ کی ذات عالی پر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا۔ لیکن ہمیں اس ماحول میں اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس موقع پر کرنا یہ ہے کہ وقت اس بات کا آ گیا ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نکلنے کے بجائے، احتجاج کرنے کے بجائے، نعرہ لگانے کے بجائے اور اس طریقے کی حرکتیں کرنے کے بجائے ہم سب اس بات کا عزم مصمم کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ آج سے لے کر کے موت تک ہماری زندگی جو گزرے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق گزرے گی۔ ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا سونا اور جاگنا، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہماری شادی اور بیاہ، ہماری تجارت و کاروبار اور ہمارے دنیا کے سارے معاملات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق گزرے گی۔ جب ہم نے اپنی زندگی کو ایسا بنا لیا اور ہماری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت آ گئی، یقیناً اس کی وجہ سے ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اور اسی کی بنیاد پر آپ کا نام نامی اسم گرامی روشن رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کی نیت کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنی ہے۔ اپنی میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اپنی اس بات کو ختم ایک دعا پر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس مقدس گھڑی میں اور اس مبارک دن میں اور اس متبرک مجمع میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یا رب قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد کو اجالا کر دے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔